وہ بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں، دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی 2 روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے 2 روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ ملتے ہیں لوگ، مہمان آ کے مکے کے ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، 2 ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی۔ مگر یقین دیکھو اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی۔ ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھیں۔ یہی دن ہے، آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کنیز جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں 2 گئیں 18 آ گئی، 18 بھی واپس لوٹا دی۔ جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں، کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18۔ کہا یہ 2 بچ گئی تھی، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ۔ واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے، پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا۔ تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو، 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئی؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، اب دیکھو 100 روپے کم ملتے ہیں، پورا دن گزر گیا 100 روپے نہیں ملے، اگلا دن گزر گیا پھر بھی 100 روپے نہیں ملے، یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کے جو فیصلے ہیں نا اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہے نا وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے، اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے، آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ مجھے بتائیں آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں، 100 روپے نہیں ملے، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے، آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی، آپ اس سے بچ گئے، تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم تھا، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے، بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ 5 چیزیں تھیں نا، 2 ہو گئیں۔ اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے آپ کی غربت غائب کر دیتا، اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔
اس کے دونوں ہاتھ کٹ دے گئے. دو 5 لاکھ لے دو. اب میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ عرصے کے بعد اچھا نہیں دینا. بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. ایک دو ہے نا, ایک ٹانگ دے دو. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے, مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. زبانی دے دو 10 لاکھ روپے. اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا, اسے پسند آئی, اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. اب بتاؤ غریب جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہاتھ کٹ گئے, اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی, مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی, نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا, بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے, نئی دلہن جو ہے, وہ برے کام کرتی ہے, اس کا کردار اچھا نہیں. خوب دین کا کام. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے, محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی, بیابان جنگل تھا, اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی, بچہ بھی پانی میں ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. بلکہ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جب صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے, وہ دیے جا مگر اس رہا کو ہے, ہاتھ تم بھی واپس دیے مل جاؤ. گئے, بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم اس پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو. اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں, بعض اوقات جب صدقہ و خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں, میں تو خود پریشان ہوں, میں تو خود نوکری کرتا ہوں, میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے, اخلاص نہیں, اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے, کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. بڑا عجیب تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں, تھوڑے خرچ کرتے رہو. جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم.
ترجمہ کنزُل ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دولے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو، میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو، صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ سوچو نا، جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے آقا کی حدیث، اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، عورت خود کھا رہی تھی، لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا، خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، کھانا بچ گیا، چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو، کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو کسی غریب کو دے دو، چھوٹے ہو گئے کپڑے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ اچھا سردیاں آ گئی، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کمبل پرانے پھٹ گئے، ہمارے گھر کے لیے نئے لینے، چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو۔ ایوری تھنگ، وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا مرنے کے گرا بعد پڑا ایک دینا نماز پڑھنے کا موقع۔ میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو، اپنے لیے خرید رہے ہیں تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خرید رہے ہیں تو بہترین کھانا، اپنے لیے سویٹر سردی میں خرید رہے ہیں تو اچھے میں سے اچھا والا، یعنی یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا۔ اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کرے بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے، گھر میں 4 بچے ہو نا، یقین کریں اللہ ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، کپڑے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ چلتا ہے اس کو انجینئر بنائیں گے۔ اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا، تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو۔ کبھی بھی یہ نہیں کہتی دعوت اسلامی اپنے آپ سے پوچھو، بس آ جاؤ ہمارے ساتھ، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب
سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا۔ ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ مذہب کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کر دو۔ قربانی کے کون پیسے کرتا ہے نہیں پیاری قربانی چیز نہیں خرچ؟ کرنا۔ ارے مزہ اسی میں ہے۔ اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث ہمیں سنا رہا ہوں، اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائی کو دے دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار، پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا، پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے، پہلے میں اپنا کام کر لوں، اس کی باری بعد میں آئے گی۔ تو آج ٹھیک ہے، جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی، اچھا دو گے، دل سے دو گے، اخلاص سے دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا۔ آج جو بیان سنو اس عورت کو کیا ملا، اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا، سچی خود کھا رہی تھی۔ اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا اگر فیکٹری تو اس بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، نمازی پڑھ جائیں گے۔ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی، پکارتی رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ فقط حلال روزی کمائیں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو، اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے، اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ جہنم کے انگارے نہ بن جائیں۔ تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا۔ جگر سے گزرتے تھے نا، یہ ہے صدقہ۔ یا ذکر اللہ مگر کرتے کرتے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دے دوبارہ خوش اسی راستے دلی سے کے گزرے۔ ساتھ، تو کسی نے کہا حضرت اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار ہے، کون سے نیکی ہونے نہیں دیتا، نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا۔ اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ۔ اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں، آج کل بڑی گرمی تھی جناب، اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا۔ کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا، اب سب کو بتانا ہے، اعلان کرواتے امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے زمین خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا۔ کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ میرے نیچے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے۔ دکھلاوا، واہ واہ، نام ہو جائے، یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، جب بھی جاؤ مسجد یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں کہ بچے کی شادی کروائی تھی۔ کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا۔ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو. سنیے صدقہ و خیرات مت روکو کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے. ان کے لیے قیمتی تھا نا. جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے ہیں نا وہ چیک کریں یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا, میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا. یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے گن گن کر خرچ نہ کرو اوور ٹائم, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا بس بھائی زکات پوری ہو گئی اتنا ہی دینا تھا اب اگلے سال آنا. ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے, تم بھی بانٹے چلے جاؤ, گھر پہ تم بھی دیتے چلے جاؤ, وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, سیدنا امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے. اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا, یہ تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا. ہمیں نہیں پتا ہوتا, بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اس کی دعا لگتی ہے, ہمارے بگڑے کام بننے سمر جاتے ہیں, ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں اور بزنس چلتا رہتا ہے, کاروبار بڑھتا رہتا ہے. اس میں ہماری کوئی عقل, ہماری کوئی ہوشیاری, ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو, ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو, یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک اور ہماری عبدی حضور کا طریقہ سنو, اسلاف کیسے تھے. اللہ اکبر, وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا, کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ, تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا. سب سے بڑا کاروباری مجھے کیوں کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا, نوٹ کر کے آنا. اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے غریب کو پیسے دیے, آپ کا دیا وہ صدقہ دیا, اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں. 2 لاکھ روپے آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی, فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. کر لیا اس کو, ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں, ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں. ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے, اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے. اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی, گھر بنا دیا, شادی کر دی, قرضہ دے دیا, اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے, میری رسپیکٹ کرے, مجھے چائے پہ بلائے, میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے. یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے. بلکہ یہاں تو بولتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دینا, کوئی مدینے بھیج دے, عمرے پہ بھیج دے, ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, اس کے لیے جنت میں ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا, بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں, ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے, وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں, غربت میں, تنگی میں, فراخی میں, کشادگی میں, ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے, سنتے جائیے, جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی, ہماری زبان غیبت, رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی, جھوٹ بول رہی ہے, اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی, آپ سوچو نا, خیر و برکتیں پائیں گے, آفتیں بلائیں دور ہوں گی, بری قضا ٹلے گی, 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے, 70 قسم کی بلا دور ہوگی, ان کے شہر آباد ہوں گے, شکست حالی دور ہوگی, خوف اندیشہ زائل اور اطمینان قاطع حاصل ہوگا, مدد الہی شامل ہو جائے گی, رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی, ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے, رضا الہی کے کام کریں گے, ان کے گناہ بخشے جائیں گے, مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی,
ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں، چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ توبہ کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے جواد، طاقت دے اس کو، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ۔ ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی۔ پھر کنجوس، جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شح۔ ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں۔ جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے۔ اور ہمارے آقا جواد ہیں، نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے نبی پاک بانٹتے رہتے، اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا۔ جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس وقت میں تو شاید ہم نہ پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں سخی۔ سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس۔ کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں، زکوٰۃ بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل۔ نہیں ملا۔ اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شح، عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی، مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، بخیل چیز کہنے ہیں اس کو، واللہ عالم۔ وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے، ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا۔ ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئی۔ اللہ ہمیں بخیل اور شح ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے۔ اب حدیث سناتا ہوں، یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی، حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی جو ہے وہ تین چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ساری رات فلم دیکھنے سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، کسی کو کیا پتا دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب۔ اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو، آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، کروٹ بدل کر نہیں آئے گی، جہنم کے قریب ہوتا یاد آئے ہے۔ گی، مگر وہ اب غور کیجیے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس۔ آگے میرے آقا فرمایا جاہل ہو اور سخی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے کس سے کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے، ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے۔ ایک بڑی پیاری بات کسی عالم سے پوچھا گیا جہنم کی آگ بجھ کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سخاوت تو سمجھئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو،
سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ تو ہے میرے پیچھے اسلام بڑی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، یہ وقت جو ہے سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اسے کام بنا دیتی ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں۔ بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کمی تو ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کم، بڑھ کر رہے کم ہو رہے ہیں، اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں۔ موت کی جگہ بھی مقرر، اب سنو میرے آقا کی حدیث ہے، کسی بہانے سے ادھر سبحان اللہ، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفہا، کہتے ہیں حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماتے ہیں بقیہ کلھا غیر کتفھا، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ نکلتا ہے تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، اعلان کرتا مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے، سمجھ آئی بات؟ کر لو میں پھر کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا، پھر کبھی نہیں آئے نبی گا پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، کی لائف گزاری ہوگی، جتنا بانٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کا یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا، لیکن عقل مند کیا کہے گا آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ کس چیز کی خوشی ہے؟ اسی طرح اللہ کے بندو گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا۔ کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے، اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے۔ یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا، کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا، میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب، اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے-چینی ہے، مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا؟ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ذرا سوچئے۔ بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی، تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی۔ کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، آقا کو بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کی دعا سنو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا؟ بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے،
قادریوں سنو، پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے. عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے. نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو. غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر ہے. حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. یہ مرتبہ قطعی جنتی گارنٹیڈ. مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. لوگ حیران، اے عمر آج تو عید کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئیں. عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئیں. یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم. میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا. مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے. پورے دن میں نماز پڑھنی کہ نہیں، اس کی کوئی پلاننگ نہیں. سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.